بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، کچھ میری مقدس بہنیں ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر میرا اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، انہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ہر وقت ان پر خدا کی رحمت برستی رہتی ہے، کیونکہ یہ وہ کام سر انجام دے رہی ہوتی ہیں جو میرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پسند ہوتے ہیں، جیسا کہ غیبت سے بچنا، چغلی نہ کرنا، نماز پڑھنا، قرآن پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد اپنے شوہر کی اطاعت پر توجہ دینا۔ مگر افسوس، کچھ میری بہنیں ایسی ہیں کہ ان کے پیروں تلے آنے والی مٹی بھی ان پر لعنت بھیجتی ہے، اللہ رب العزت کے غضب کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ عورتیں جہنم کے گہرے سے گہرے گڑھے میں ہوں گی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر عورت بخشی جائے گی، قیامت کے روز ہر عورت بخشش کی طلبگار ہوگی، مگر شوہر کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی کبھی نہیں بخشی جائے گی۔ اس سے پہلے میرے پاس ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعہ پڑا ہے۔ یہ ان عورتوں میں سے ہیں جو یہ 5 جملے اپنے شوہر کو بولتی تھیں۔ مرتے وقت اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، پہلے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک خوبصورت لڑکی تھی، وہ اتنی حسین و جمیل تھی کہ دائیں بائیں دیکھنے والے لوگ اس پر مرتے تھے، اور جہاں وہ جاتی لڑکے اس کے آگے پیچھے ہوتے تھے۔ ہر ایک لڑکے کی خواہش تھی کہ میں اس سے شادی کروں، لیکن ایک بدقسمت شخص کی قسمت کا ستارہ گردش میں تھا۔ اس کا اس خوبصورت لڑکی سے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، وقت گزرتا گیا۔ اس خوبصورت لڑکی نے شوہر کی زندگی تباہ اور برباد کر دی، بلکہ غضب بن کر اس لڑکے کی زندگی عذاب بنا دی۔ ابھی اس لڑکی کی عمر 35 سال نہیں ہوئی تھی کہ اس کی زندگی کا سفر ختم ہو گیا۔ وہ لڑکی فوت ہو گئی۔ اس کی ساسوں نے اپنے خاوند کے ساتھ بڑی بے وفائی کی، اس کی روح نے عرصہ دراز تک ساتھ نہ نبھایا۔ لڑکی مر گئی۔ اب عورتیں اس کو غسل دے رہی تھیں۔ غسل دیتے وقت عورتوں نے دیکھا کہ اس کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل گئی ہے۔ اس کا خوبصورت بدن اور چہرہ بھیانک جھریوں میں بدلنے لگا۔ عورتیں حیرت میں پڑ گئیں، آخر اس لڑکی کو یعنی مردے کو کیا ہو گیا ہے؟ جب اس کا جنازہ گھر سے نکالا گیا، میت اٹھانے والوں نے ایسے محسوس کیا جیسے انہوں نے کسی بھاری اور وزنی پتھر کو اٹھا رکھا ہے۔ خیر، جنازہ پڑھنے کے بعد قبرستان پہنچے۔ اس لڑکی کو دفن کرتے وقت سب لوگ توبہ توبہ کرنے لگے، استغفر اللہ استغفار، استغفر اللہ استغفار پڑھنے لگے۔ اس کی قبر میں آگ ہی آگ، قبر میں بچھو ہی بچھو ہیں۔ لوگوں نے یہ قبر بند کر دی، دوسری جگہ قبر کھودی، وہاں پر بھی وہی مناظر اور منظر دیکھنے کو ملا، وہاں بھی آگ ہی آگ، بچھو ہی بچھو۔ آخر کار 4 مرتبہ انہوں نے ایسے ہی قبر کھدائی کی، چاروں مرتبہ وہی حشر تھا، وہی منظر تھا۔ ایک اللہ والا وہاں سے گزرا، ان لوگوں نے اسے بتایا کہ ہم جہاں بھی قبر کھودتے ہیں وہاں ہمیں جلتی آگ اور منہ کھولے سانپ بچھو نظر آتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ اس عورت کی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا صلہ ہے۔ محترم ناظرین گرام، یہ اس عورت کی زندگی میں کیے گئے گناہوں کا صلہ ہے، اس لیے تم جہاں بھی قبر کھودو گے تو ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ کیڑوں مکوڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی
جب وہ لوگ ناکام رہے تو انہوں نے اس لڑکی کو آگ ہی میں دفن کر دیا۔ اس کی تدفین کے بعد چند عورتیں اس کے گھر میں گئیں اور اس کے خاوند سے ملیں۔ پوچھا، آپ کی بیوی کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ اس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری بیوی مجھے 5 ایسے جملے بولتی تھی، مجھے پکا یقین ہے کہ ان 5 جملوں کی وجہ سے ہی اس کو اتنا دردناک عذاب ملا۔ نمبر 1، وہ باتوں باتوں پر کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں پائی۔ وہ بات ہر وقت شوہر سے کہتی تھی کہ میں نے شوہر میں کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، حالانکہ میں اس پر ہزاروں نعمتوں کی بارشیں برساتا رہا۔ اس کے باوجود بھی وہ مجھے کہتی تھی کہ میں نے آپ میں کبھی بھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، کبھی بھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ نمبر 2، وہ میری ناشکری کرتی تھی۔ نمبر 3، شام کو محنت مزدوری کرنے کے بعد تھکا ہارا جب میں گھر آتا تو بجائے خوش ہونے کے مجھے کوئی ایسا جملہ بولتی جس سے میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ نمبر 4، مجھے ایسا جملہ بولتی جو میری پریشانی کا سبب بنتا تھا۔ نمبر 5، میرے سامنے ایسے الفاظ بولتی جس سے میرے بوڑھے والدین کی توہین ہوتی۔ یہ 5 جملے ایسے جن کی وجہ سے میری بیوی کی قبر جہنم کی گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، قبر میں جہنم کی آگ جلی ہوئی تھی۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو تو ان 5 جملوں میں سے بچتے رہنا۔ میں دستے ادب ہاتھ جوڑ کر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان احکامات پر ہر مسلمان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔